بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں اس وقت ان 4 لڑکیوں کے بیچ بیٹھا تھا جو کافی خوشی خوشی اپنی داستان سنا رہی تھیں کہ وہ اس کوٹھے میں کیسے آئی تھیں۔ ہر لڑکی کی ایک نئی ہی کہانی تھی۔ کچھ لڑکیاں تو اپنی خوشی سے یہاں آئی تھیں اور کچھ کو مجبوراً لایا گیا تھا۔ ہر کوئی ایک دوسرے کے غم میں برابر کا شریک تھا۔ میں بھی ان لڑکیوں کی داستان سن کر ان کے دکھ سکھ کا حصہ بن رہا تھا۔ یہ محفل ایسی ہی جمی ہوئی تھی جب اچانک ہی روپالی کہنے لگی کہ شوفی، تم بھی تو بتاؤ، تم یہاں کیسے آئے؟ جیسے ہی میں نے اس کی بات سنی تو یکدم میرے چہرے سے مسکراہٹ مٹ گئی تھی۔ مجھے وہ سارے دردناک منظر یاد آنے لگے تھے۔ اگلے ہی پل روپالی جان گئی تھی کہ اس کی اس بات نے میرا دل دکھا دیا ہے۔ تبھی کہنے لگی، چھوڑو چھوڑو، بھلا ہم لڑکیوں جیسی درد بھری کہانی تم کیسے سناؤ گے؟ ساری لڑکیاں ایک کے بعد ایک اس کمرے سے اٹھ گئی تھیں، پر میں تو وہیں پر جم کر بیٹھا رہا تھا، کیونکہ اب مجھے اپنے درد بھرے ماضی کے وہ سارے منظر یاد آنے لگے۔ نام کا تو میں شوفی تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے میں کیسے اس کوٹھے میں آیا تھا۔ یہاں کی مالکن مجھے رکھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ یہی کہتی تھی کہ تجھے رکھ کر مجھے کیا ملے گا، تو ایک خواجہ سرا ہے۔ پر میں نے اس کی کافی منتیں کی کہ دیکھنا، میں ساری لڑکیوں سے اچھا ناچوں گا۔ یہ بات میں نے ناسمجھی کے عالم میں کی تھی۔ میں تو اس وقت ناچنے کا مطلب بھی نہیں جانتا تھا۔ مالکن میری بات سن کر میرا مذاق اڑانے لگی، کہنے لگی، اچھا ایسی بات ہے تو ناچ کے دکھا۔ اس کی بات پر میں نے اپنے وجود کو جنبش دی اور اپنے جوہر دکھائے تھے۔ میرے اس کرتب پر تو ساری لڑکیاں ہی میرا مذاق اڑانے لگیں۔ میں کافی پچھتانے لگا۔ میں اس کوٹھے سے جانے ہی لگا تھا جب مالکن کہنے لگی کہ ارے رک تو جا، میری بات تو سن لے۔ اس کی بات پر میں رک گیا۔ جب اگلے ہی پل مالک نے مجھے جو بات کہی تھی وہ سن کر تو میں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ مالکن نے مجھے اس کوٹھے میں رکھ لیا تھا، پر میرا کام لڑکیوں کو کھانا وغیرہ دینا اور باقی سارے کام سنبھالنا تھا۔ لیکن میں اس سب میں بھی خوش تھا۔ پر کبھی کبھار مجھے وہ دن یاد آنے لگتے جب میں کافی خوشی خوشی اپنے ساری شان گھر میں عیش کرتا تھا۔ پر میں کہاں جانتا تھا کہ میں جو خود کو سمجھتا ہوں میں وہ بالکل بھی نہیں ہوں۔ میرا اصل نام تو شایان تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا میری اماں کو اپنے لاڈھی اٹھاتے دیکھا تھا۔ میں زیادہ تر اپنی اماں کے قریب تھا۔ ابا کو تو میں مہینے میں 1 دفعہ ہی دیکھتا تھا، پر جب بھی ابا آنے لگتے تھے تو اماں مجھے سختی سے کہتی تھیں کہ جاؤ کمرے میں چلے جاؤ۔ میں تو ایک بار تنگ ہی آ گیا تھا۔ اماں سے کہنے لگا کہ اماں روز مجھے کمرے میں کیوں بھیجتی ہو؟ میں بھی ابا سے ملنا چاہتا ہوں۔ باقی لڑکوں کی طرح میں بھی تو ابا سے کھلونے مانگنا چاہتا ہوں، جیسے باقی سب کے پاپا ان سب کے لیے کھلونے لے کر آتے ہیں۔ میرا بھی تو حق ہے۔ میری بات سن کر ماں سختی سے مجھے ڈانٹ دیتی اور کہتی کہ تمہاری طرف سے میں تمہارے ابا کو کھلونے کا کہہ دوں گی، پر ابھی تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ یوں میں فوراً ہی اپنے کمرے میں چلا جاتا، پر نہ جانے میری اماں یہ سب کیوں کرتی تھی۔ میں اکلوتا بیٹا تو تھا، پر میری 2 بہنیں بھی تھیں جو کہ مجھ سے بڑی تھیں۔ وہ مجھ سے کافی پیار کرتی تھیں۔ میں اپنی بہنوں کو لال لپسٹک اور خوبصورت کپڑے پہنتے ہوئے دیکھتا تھا۔ کبھی کبھار تو میرا دل چاہتا تھا کہ نہ جانے کیوں میرے اندر کی خواہش مجھے وہ سب کرنے پر مجبور کرتی تھی جو میری بہنیں کرتی تھیں۔ ایک روز تو میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی بہنوں کے کمرے میں گھس گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو وہاں لال لپسٹک پڑی تھی۔ میں نے فوراً ہی ایک لپسٹک اٹھائی، جلدی سے ہی اپنے ہونٹوں پر وہ لپسٹک لگانے لگا تھا۔ میں نے خود کو جیسے ہی آئینے کے سامنے دیکھا تو اپنا خوبصورت وجود دیکھ کر تو میں اپنی تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ اس وقت میں تھا ہی کتنا، میری عمر تو اس وقت 14 سال کی تھی۔ ابھی اتنا سمجھدار بھی نہیں تھا، پر اب اپنی خوبصورتی دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، جب اگلے ہی پل ایک گرجدار آواز نے مجھے ڈرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرا ایسا طرح نکلا تھا کہ میں نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو ابا کو دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ ابا اگلے ہی پل میرے پاس آئے اور انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر لگایا تھا۔ مجھے بالوں سے پکڑ کر باہر لے کر آئے اور مجھے اماں کے سامنے گرا دیا۔ نہ جانے وہ اماں کو کیا کیا باتیں سنا رہے تھے، جنہیں سن کر تو میری روح ہی کانپ گئی تھی۔ میری بہنیں بھی ابا کو چپ کروا رہی تھیں۔ اماں تو روئی جا رہی تھیں۔ ابا اپنی ساری بھڑاس نکال کر باہر نکل گئے تو میں اماں سے کہنے لگا کہ اماں، ابا کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ مجھے نامرد کیوں کہہ رہے ہیں؟ نامرد کیا ہوتا ہے؟ اماں کہنے لگی کہ چپ کر جاؤ،
کتنی دفعہ کہا ہے کہ جب ابا گھر پر ہو تو اپنے کمرے میں ہی رہا کرو، پر تمہیں تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ یہ سن کر تو میں فوراً بھاگتا بھاگتا کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں زارو قطار رونے لگا تھا۔ میں جب بھی روتا تھا میری بہنیں مجھ سے یہی کہتی تھیں کہ مرد تو کبھی نہیں روتے، پر نہ جانے کیوں میں بہت زیادہ روتا تھا۔ میں ان سے یہی کہتا تھا کہ کیا تم بھی یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں مرد نہیں ہوں؟ میری بہنیں مجھے حوصلہ دیتی اور کہتی کہ تم تو ہمارے اکلوتے بھائی ہو، ہمیں لاکھوں میں عزیز ہو، ہم تمہیں خود سے دور کبھی نہیں کرنے دیں گے۔ پر وہ میری زندگی کی تلخ ترین رات تھی جب نہ جانے کیوں میں رات کو گہری نیند سو رہا تھا، جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور پھر جیسے ہی میں نے ابا کو لڑکھڑاتے ہوئے اپنے قریب آتے ہوئے دیکھا تو میرا وجود کانپ اٹھا۔ نہ جانے کیوں ابا کی حالت ایسی تھی، میں سمجھ نہیں سکا۔ اس وقت تو مجھے سمجھ نہ آیا، پر وہاں آج یہ ضرور جان چکا تھا کیونکہ اس وقت ابا نشے میں تھے، اس وجہ سے وہ لڑکھڑا رہے تھے۔ ابا نے مجھے بالوں سے دبوچا تھا، یہی تو ان کا طریقہ تھا۔ وہ شروع سے ہی ایسے ہی تھے، مجھے اٹھاتے تھے تو یوں بالوں سے پکڑ کر۔ انہوں نے میری نیند میں ڈوبے ہوئے وجود کو اٹھایا۔ میں جیسے ہی آدھی نیند سے اٹھا تو ابا کو دیکھ کر تو چونک ہی گیا تھا۔ میں اماں اور اپنی بہنوں کو آواز لگانے لگا، پر ابا چیخ کر کہنے لگے کہ تمہاری بہنیں اور تمہاری ماں تجھے بچانے بالکل بھی نہیں آئیں گے، اب ان کے سہارے تو تم بالکل بھی نہ رہنا، سمجھے؟ آج تو تجھے میں اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دوں گا۔ تو میرا ایک کھوٹا سکہ ہے، تو میرے لیے کسی کام کا نہیں ہے، صرف اور صرف میرے لیے بربادی کا سبب ہے۔ میرے دوستوں کے سامنے تو میری روز بے عزتی کرواتا ہے۔ میں نے بہت برداشت کر لیا، پر اب اور نہیں۔ چل اب آج تو تیرا آخری دن ہے اس گھر کو، جتنا ہو سکے اتنا قریب سے دیکھ لے، کیونکہ اس کے بعد تو کبھی بھی اس گھر میں واپس نہیں آئے گا۔ یہ سن کر تو میں روتے ہوئے کہنے لگا کہ ابا آخر میری غلطی کیا ہے؟ آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو؟ آج بتا ہی دو۔ اگر آپ مجھ سے اتنی ہی نفرت کرتے ہو تو مجھے پیدا کیوں کیا؟ اس میں میری کیا غلطی ہے جو میں اس دنیا میں آیا؟ میں نے جیسے ہی اپنی زبان کے جوہر دکھائے تو ابا نے یکدم مجھ پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ میں اوندھے منہ فرش پر جا کر گرا تھا۔ اس کے بعد ابا نے مجھے اٹھایا اور پھر مجھے کھینچ کر باہر لے گئے۔ وہ مجھے گاڑی میں بٹھا چکے تھے اور کہنے لگے کہ آج میں تمہیں تمہارے ٹھکانے پر پہنچا کر رہوں گا۔ میں ان سے کہنے لگا کہ ابا ایسا مت کریں، میں کہاں جاؤں گا؟ پر وہ کہنے لگے کہ تم میری بلا سے جدھر مرضی جاؤ، میں تمہیں ایک ٹھکانہ دکھا دیتا ہوں۔ ابا نے مجھے اس عالیشان عمارت کے سامنے لا کر کھڑا کیا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر جانے لگے تھے جب میں نے اگلے ہی پل کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ابا کا بازو پکڑ لیا اور انہیں جھنجھوڑ کر کہنے لگا کہ ابا ایسا مت کریں، مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ یہ کیسی عمارت ہے؟ آپ نے مجھے کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے؟ میں کہاں جاؤں گا؟ پلیز ایسا مت کریں، آخر میری غلطی کیا ہے؟ پر ابا تو میری کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر مجھے چھوڑ کر خود واپس چلے گئے تھے۔ یوں وہ رات میری زندگی کی سخت ترین رات بنی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی ڈراؤنا خواب تھا۔ میرے آنسو زارو قطار بہہ رہے تھے جب اگلے ہی پل مجھے پائل کی چھن کی آواز سنائی دی تھی۔ جیسے ہی میں نے پیچھے دیکھا، وہ لڑکی خود کو برقعے میں لپیٹی میری جانب آ رہی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ لڑکی یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ کوئی مجھے یہاں چھوڑ گیا ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ کون سا علاقہ ہے، پر کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ میرے لوگوں کا علاقہ ہے۔ اس لڑکی نے مجھے سر تاپا تک گھورا، پھر میرا ہاتھ تھام کر مجھے اندر لے گئی اور مجھے مالکن کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ یوں مالکن نے مجھ سے کافی سوال کیے تھے، پر میں اسے کوئی جواب نہیں دے سکا۔ لیکن مجھے دیکھ کر مالکن کہنے لگی کہ یہاں رہنا ہے تو تجھے یہاں کی لڑکیوں کی طرح ہی بناؤ سنگھار کرنا ہوگا۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی، پر میں مجبور تھا، میں نے مالکن کی بات بھی مان لی تھی۔ اب اس طرح میں اسی کوٹھے میں رہنے لگا تھا۔ وہ لڑکی جو مجھے مالکن کے پاس لے کر گئی تھی وہ روپالی تھی۔ روپالی میری داستان جانتی تھی، لیکن میں نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ خبردار جو تم نے میرا یہ راز کسی اور لڑکی کو بتایا، کیونکہ میں اب اس وجود سے بھی نفرت کرتا ہوں جو کہنے کو تو میرا باپ تھا، پر اس نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں اپنی شناخت سے ابھی بھی واقف نہیں تھا، لیکن مالکن کے کہنے پر بھی میں خود کو ویسے ہی تیار کرتا تھا جیسے باقی لڑکیاں خود کو تیار کرتی تھیں۔ جب ایک روز میں روپالی سے پوچھ بیٹھا کہ مالکن یہ سب کیوں چاہتی ہیں،
میں تو ایک مرد ہوں۔ میری بات سن کر تو وہ زور سے ہنسنے لگی کہ تو پاگل ہو گیا ہے، تو کوئی مرد نہیں ہے، تو خواجہ سرا ہے۔ اس کی بات سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ گویا میرا ماضی میرے ذہن میں گردش کرنے لگا تھا کہ کیسے میں اپنی بہنوں کی چیزیں پہن لیتا تھا، میں ان کی لپسٹک لگا لیتا تھا اور پورے گھر میں گھومتا تھا، اور پھر کیسے مجھے ابا سے ڈانٹ پڑتی۔ میں اب جان گیا تھا کہ ابا مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے تھے، اور میری بہنیں مجھ سے ہی کیوں کہتی تھیں کہ مرد کبھی روتے نہیں ہیں، جبکہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے لگ جاتا تھا۔ اب مجھ پر سے سارے راز اٹھ گئے تھے۔ جب روپالی نے مجھے جھنجھوڑا کہ شوفی کدھر کھو گئے ہو، جلدی کرو محفل سجنے والی ہے، مجھے اچھی طرح تیار کر دو۔ میں نے روپالی کو تیار کیا، میرا یہی تو کام تھا۔ میں کوٹھے کی ساری لڑکیوں کو تیار کرتا تھا اور ان کے بناؤ سنگھار کا بہت خیال رکھتا تھا۔ بدلے میں مجھے مالکن اچھا کھانا دے دیتی تھی اور رہنے کو چھوٹی سی چھت تھی۔ اس کے علاوہ مجھے چاہیے بھی کیا تھا؟ میرے 15 سال ایسے ہی تو گزرے تھے۔ کوئی بھی مجھے دیکھتا تو یہ کبھی نہ مانتا کہ میں 30 سال کا ہو گیا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے خوبصورت چہرے کو بہت حشاش بشاش رکھا ہوا تھا۔ میں اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ میں نے اس بات کو تسلیم بھی کر لیا تھا کہ ہاں، میں خواجہ سرا ہوں۔ میرا اٹھنا بیٹھنا عام انسانوں میں ہو ہی نہیں سکتا۔ میں تو مالکن کا شکریہ ادا کرتا تھا۔ مالکن ہی میرے لیے اب سب کچھ تھی۔ میں اپنے گھر والوں کو تو گویا بھلا ہی چکا تھا، پر میں کہاں جانتا تھا کہ تقدیر مجھے پھر سے اپنے خاندان سے ملوا بیٹھے گی۔ اب تو کوٹھے کی لڑکیاں بھی میری شناخت کا مذاق اڑاتی تھیں، پر میں اتنا بے حس ہو چکا تھا کہ کبھی بھی وہ مذاق میرے دل پر نہیں لگتا تھا۔ میں نے کبھی اس کو محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ لڑکیاں بار بار مجھ سے کہتی تھیں کہ ذرا ناچ کر دکھاؤ، تم بہت اچھا ناچتے ہو۔ ان کی باتیں مجھے میری تعریف لگتی تھیں، یوں میں خوش ہو کر ناچ دیا کرتا، پر وہ میرا مذاق اڑانے لگتی تھیں۔ لیکن مالکن کو میرا ناچنا بہت زیادہ پسند تھا۔ وہ تو کہتی تھی کہ تم تو لڑکیوں سے بھی اچھا ناچ لیتے ہو۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری تعریف ہوئی ہو، اور پھر میں رات بھر اسی تعریف کو اپنے دل میں سمائے خوش ہی رہتا تھا۔ مجھے تو نیند بھی نہیں آتی تھی۔ یوں ہی ایک دن ساری لڑکیاں مالکن کے ارد گرد جمع تھیں، پر نہ جانے کیوں کچھ دیر بعد مالکن غصے سے وہاں سے اٹھ گئیں۔ ساری لڑکیاں بہت زیادہ خوش تھیں۔ میں نے جیسے ہی روپالی سے پوچھا کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جو تم سب لوگ بہت خوش ہو؟ روپالی کہنے لگی کہ ہمیں چھٹی ہی کب ملتی ہے، کچھ دن بعد ہم سب پارٹی کرنے جائیں گے۔ یہ سن کر تو میں بھی خوش ہو گیا تھا، کیونکہ باہر کی دنیا تو میں نے بھی کئی سالوں سے نہیں دیکھی تھی۔ روپالی کو کہنے لگا کہ میں بھی بہت زیادہ خوش ہوں، جب اگلے ہی پل روپالی کہنے لگی کہ تمہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم مالکن کے ساتھ اسی کوٹھے میں رہو گے۔ یہ سن کر تو میری ساری خوشی ماند پڑ گئی تھی۔ میں کبھی بھی اس کوٹھے سے باہر نہیں نکلا تھا، کیونکہ مالکن مجھے سمجھاتی تھی کہ تمہیں خواجہ سرا ہو، اگر تمہیں تمہاری کمیونٹی کے خواجہ سراؤں نے دیکھ لیا تو وہ تمہیں پکڑ کر لے جائیں گے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ تم باہر کبھی بھی مت نکلنا۔ مجھے جیسے ہی یہ یاد آیا تو میرے چہرے پر اداسی چھا گئی تھی۔ روپالی کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ تم اداس ہو گئے ہو، پر تم جو کہو گے میں تمہارے لیے لے آؤں گی۔ روپالی کو میں اپنی بہن مانتا تھا۔ میں تو اپنی سگی دونوں بہنوں کو بھلا چکا تھا، پر ایک روپالی ہی تھی جو میرا کافی خیال رکھتی تھی۔ وہ میرا بہت احساس کرتی تھی۔ یوں میں مالکن کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ رات کو وہ میرے کمرے میں آئی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ شوفی جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ اس کی بات سن کر تو میں چونک اٹھا اور کہنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے، اب کیا چاہتی ہیں؟ مالکن کہنے لگی کہ دیکھو، ساری لڑکیاں تو چھٹی پر چلی گئی ہیں، لیکن شہر سے بہت بڑے نواب صاحب آئے ہیں، اگر انہیں خوش نہ کیا تو پھر بہت بڑی ڈیل مس ہو جائے گی۔ مالکن کی بات سن کر تو میں بھی پریشان ہو گیا تھا۔ میں ہر حال میں مالکن کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ میں ان سے کہنے لگا کہ فکر مت کریں، یہ ڈیل تو ہماری ہوگی۔ وہ کہنے لگی کہ تم ہوش میں تو ہو، تم کیسے نواب صاحب کے پاس جاؤ گے اور انہیں خوش کرو گے؟ یہ کام تو صرف لڑکیوں کا ہو سکتا ہے۔ میں نے مالکن کو حوصلہ دیا اور کہا کہ دیکھیں، آپ کو پیسے چاہیے، جیسے ہی پیسے مل جائیں گے تو میں نواب صاحب کے ساتھ چلا جاؤں گا، اور وہ مجھے دیکھ کر کبھی بھی پہچان نہیں پائیں گے کہ میں خواجہ سرا ہوں۔ یوں وہ خوش ہو گئی تھیں، لیکن اب میں زندگی میں پہلی دفعہ بالکل لڑکیوں کی طرح تیار ہو رہا تھا۔ میں نے قیمتی سی ساڑی پہن لی تھی جو کہ روپالی کی تھی۔ روپالی کو میک اپ کر کے مجھے بھی میک اپ سیکھنا آ ہی گیا تھا۔
میں نے کچھ دیر بعد خود کو دیکھا تو میں کسی حسین لڑکی سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ مالکن بھی میری کافی تعریف کرنے لگی تھیں۔ کچھ دیر بعد مالکن نے مجھے بلایا۔ جیسے ہی نواب صاحب کے پاس گیا تو اسے دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ نہ جانے وہ انسان کیا چاہتا تھا۔ مالکن مجھ سے کہنے لگی کہ یہی نواب صاحب ہیں، تمہیں ان کے ساتھ ہی جانا ہوگا۔ میں نے مالکن کو آنکھ سے اشارہ کیا۔ مالکن نے نواب صاحب سے پیسے پکڑ لیے۔ یوں میں نواب صاحب کے ساتھ چلا گیا تھا۔ اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا۔ اچانک وہ مجھے کہاں لے کر جا رہا تھا، پر میرا ذہن تو کہیں اور ہی کھویا ہوا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کیا میں اس انسان سے پھر سے مل پاؤں گا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنی شناخت اس پر ظاہر کر دوں۔ نواب صاحب نے اگلے ہی پل زور سی بریک لگائی تھی۔ اس بریک کی وجہ سے میری فکر اتر گئی تھی۔ نواب صاحب نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، پر میرا وہاں رکنا بہت ہی فضول تھا۔ میں جلدی سے گاڑی سے اتر کر واپس بھاگنے لگا۔ جیسے ہی حویلی کے اندر گیا تو میں نے کوٹھے کا دروازہ بند کر دیا تھا، جبکہ خود اندر چلا گیا۔ میں جان گیا تھا کہ مالکن سو گئی ہوں گی، باقی لڑکیاں بھی آ گئی ہوں گی، پر اب تو میری راتوں کی نیند ہی تباہ ہو گئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا پالا نواب صاحب سے پڑے گا۔ اگلے روز مجھے مالکن سے بہت زیادہ ڈانٹ پڑی تھی۔ مالکن میرا مذاق اڑا رہی تھیں کہ تم تو کہتے تھے کہ تم میری ہر بات مانو گے، پر تمہیں شرم نہیں آتی۔ میں نے مالکن سے معافی مانگی تھی، پر مالکن نے مجھے معاف نہ کیا، بلکہ سزا کے طور پر 2 دن کے لیے کھانا پینا بند کر دیا تھا۔ روپاری کہنے لگی کہ آخر تم نے ایسا کیا کیا ہے؟ تم تو مالکن کے بہت زیادہ وفادار تھے، تم تو ان کی ہر بات مانتے تھے، تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ پر اب میں اس سے کیا ہی کہتا کہ میری زندگی مجھے پھر سے میرے ماضی میں دھکیل چکی تھی۔ میں نے روپالی کو ساری بات بتا دی تھی۔ روپالی راز سن کر ہکا بکا ہو گئی تھی۔ وہ مجھے حوصلہ دینے لگی اور کہنے لگی کہ تم نے بہت اچھا کیا ہے، شکر ہے تمہاری جان بچ گئی، اب تم کبھی بھی اس کوٹھے سے باہر نہ نکلنا۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دیا تھا، لیکن اگلے روز جیسے ہی میں نے مالکن کو دیکھا تو اس کے پاس پھر سے نواب موجود تھا۔ مالکن اس سے معافی مانگ رہی تھی جب اچانک ہی اس کی نظریں مجھ پر گئیں۔ کہنے لگی کہ شوفی ادھر آؤ۔ میں مالکن کے پاس چلا گیا۔ مالکن مجھے کہنے لگی کہ چلو نواب صاحب سے معافی مانگو۔ جب نواب صاحب کہنے لگے کہ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پر پھر بھی میں نے نواب صاحب سے معافی مانگی، کیونکہ میں مالکن کی نظر میں اچھا بننا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ مالکن مجھے برا سمجھے۔ جب نواب صاحب کہنے لگا کہ دیکھو ایسی معافی نہ مانگو، خواجہ سرا بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کی بد دعاؤں سے تو ڈرنا چاہیے۔ نواب صاحب کی بات سن کر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا کہ یہ مرد کب سے خواجہ سرا سے ڈرنے لگا۔ اچانک نواب صاحب نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور مجھ سے کہنے لگے کہ مجھ سے دوستی کر لو۔ مالکن مجھے گھور رہی تھی۔ میرا دل تو بالکل بھی نہیں تھا کہ اس انسان سے میں ہاتھ ملاتا، لیکن مالکن کو اچھا دکھانے کے لیے میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور اس سے ہاتھ ملا لیا۔ یہ نواب واپس چلا گیا تھا۔ 3-4 دن ایسے ہی گزرے تھے۔ ایک رات مالکن پھر سے میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ پھر سے تیار ہو جاؤ، جس طرح تم پہلی دفعہ نواب صاحب سے ملنے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ یہ سن کر تو میں نے مالکن سے کہا اب تو کوٹھے کی ساری لڑکیاں آ گئی ہیں، کوئی بھی لڑکی نواب کے ساتھ جا سکتی ہے، پھر میں ہی کیوں نواب صاحب کے پاس جاؤں، جبکہ اب تو اسے پتہ بھی چل گیا ہے کہ میں خواجہ سرا ہوں۔ میری بات سن کر مالکن کہنے لگی کہ دیکھو تمہیں جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو، تم بھول گئے ہو کہ میں نے تمہیں اس کوٹھے میں پناہ دی تھی، تمہارا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اب تم ہو کہ میری بات ماننے سے انکار کر رہے ہو اور سوال پر سوال کیے جا رہے ہو۔ اس کی بات سن کر میں فوراً ہی پھر سے تیار ہونے لگا۔ روپالی سارا معاملہ جانتی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ دیکھو دھیان سے جانا، اگر تم کہو تو میں تمہاری جگہ چلی جاتی ہوں۔ میں نے روپالی کو کہا کہ نہیں روپالی، میں جانا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ شخص کیا چاہتا ہے۔ یوں میں تیار ہو کر نواب صاحب کے پاس چلا گیا تھا۔ جب اس نے گاڑی روکی اور مجھ سے کہنے لگا کہ تم اب اپنی شناخت مجھ پر واضح کر دو، تمہیں یہ ڈھونگ رچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے پھر سے اپنی وگ اتار دی اور کچھ ہی دیر بعد اپنا سارا میک اپ بھی اتار دیا۔ اب میں وہی خواجہ سرا تھا۔ نواب صاحب نے گاڑی پھر سے دوڑا دی۔ کچھ دیر بعد اس نے گاڑی ایک بہت ہی بڑے سے گھر کے آگے روکی تھی۔ وہ گھر دیکھ کر تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔
کیونکہ یہ گھر تو پہلے والے گھر سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت اور حسین تھا۔ میری آنکھیں ایک پل کو تو پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، جیسے یہ گھر میرا گھر ہو، میں اس گھر کا وارث ہوں۔ پر یہ تو ایک افسانہ ہی تھا، حقیقت میں ایسا کہاں تھا۔ میں نے خود پر قابو پایا۔ نواب صاحب باہر اترے اور مجھے لے کر اندر گئے۔ نہ جانے نواب صاحب مجھ سے اب کیا چاہتے تھے، اور اس نے مالکن کو کتنے پیسے دیے تھے، میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا۔ لیکن اگلے ہی پل میں نے جیسے ہی اپنے سامنے اس عورت کو دیکھا تو میں کمزور پڑ گیا تھا۔ میری ساری انا چکنا چور ہو گئی تھی۔ میں جتنا پتھر دل بننا چاہ رہا تھا، میرا دل اب اتنا ہی نرم پڑ گیا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس عورت کو گلے سے لگا لوں، پر جیسے ہی میں نے اس عورت کی حالت دیکھی تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ نواب صاحب کہنے لگے کہ دیکھو، ایک تم ہی ہو جو اسے سنبھال سکتے ہو۔ میں نے کافی کوشش کی ہے، میں نے کافی عرصہ اسے اپنے ساتھ رکھا ہے، ورنہ جانے کیوں شاید مجھ میں کچھ کمی رہ گئی ہو، شاید میں نے اس کا خیال نہ رکھا ہو جو اس کی ایسی حالت ہو گئی ہے۔ میں نواب صاحب کی بات سنی انسنی کر چکا تھا، جبکہ اس عورت کے پاس جا کر میں اس کے گلے لگ گیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میں نے اس عورت کو کہا کہ دیکھو، اب کچھ بھی نہیں ہوگا، میں واپس آ گیا ہوں۔ کہنے لگی کہ نہیں، تم مجھے پھر سے چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ میں نے اسے پھر سے حوصلہ دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں کہیں بھی نہیں جاؤں گا، پر وہ عورت میری بات سن کر زور زور سے رونے لگی تھی۔ نہ جانے وہ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ نواب صاحب کہنے لگے کہ دیکھو، اب تم اسے سنبھالو، میں تو جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا، جبکہ میں اس عورت کے پاس ہی تھا۔ شام تک میں اس کے پاس ہی رہا تھا۔ وہ میرے سینے سے لگ کر سو رہی تھی۔ اس نے مجھے سختی سے دبوچا ہوا تھا کہ کہیں میں اسے چھوڑ کر واپس نہ چلا جاؤں۔ وہ مجھ سے وعدہ کر کے سوتی تھی کہ اگر میں اٹھوں گی تو تم میرے پاس موجود ہو۔ میں اس سے یہی وعدہ کرتا کہ ہاں، میں تمہارے پاس ہی رہوں گا، بس تم سو جاؤ۔ یوں وہ عورت سو گئی تھی۔ اگلے روز نواب صاحب جیسے ہی واپس آئے تو کہنے لگے کہ اب تمہیں واپس جانا چاہیے۔ میں نے اس عورت پر ایک نظر ڈالی، وہ سو رہی تھی۔ میرا دل بالکل بھی نہیں تھا کہ میں اس کو چھوڑ کر واپس چلا جاؤں، لیکن یہ سب کرنا بھی ضروری تھا۔ میں فوراً نواب صاحب کے ساتھ واپس چلا گیا۔ میں کوٹھی کے اندر جانا چاہتا تھا جب نواب صاحب نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ یہ بات کسی کو بھی نہ بتانا۔ میں نے کوٹھے میں کسی کو بھی نہیں بتایا ہوا کہ ہمارا رشتہ کیا ہے۔ اس کی بات سن کر تو میرا تنگ بدنگ سلگ اٹھا تھا۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور ایسے ہی اندر چلا گیا تھا۔ دل تو کر رہا تھا کہ میں اس مرد سے کبھی بھی نہ ملوں۔ مالکن بہت زیادہ خوش تھی۔ اس نے جیسے ہی مجھے پکارا، میں رک گیا۔ اس نے کچھ پیسے میرے پاس پڑھائے۔ وہ پیسے دیکھ کر تو میں حیران ہی ہو گیا تھا۔ میں جان گیا تھا نواب صاحب نے پیسے کیوں دیے ہیں، تاکہ میں روز روز اس کے پاس جا سکوں۔ مالکن کہنے لگی کہ اب نواب صاحب تمہیں جب بھی بلائیں گے تمہیں ایسے ہی وہاں جانا ہوگا۔ پر اگلے روز میں نے خود کو تیار نہیں کیا اور ایسے ہی نواب صاحب کے پاس ملنے چلا گیا تھا۔ مالکن بھی کافی حیران تھی۔ میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ نواب صاحب جانتے ہیں کہ میں خواجہ سرا ہوں، پھر مجھے بن سنور کر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یوں میں پھر سے اس عورت سے ملا تھا۔ وہ عورت کافی چیخ رہی تھی، وہ چلا رہی تھی، دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ اس نے سارے گھر کا حلیہ بگاڑا ہوا تھا۔ اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، ہر کوئی اس سے دور جا رہا تھا، بس وہ میرا ہی نام لے رہی تھی اور یہی کہہ رہی تھی کہ شایان کو بلا دو۔ شایان کدھر ہے؟ میں جیسے ہی وہاں گیا میں نے اس عورت کو پھر سے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ مجھے چوم رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرا بچہ کہاں چلا گیا تھا، میں تجھے کب سے بلا رہی تھی، تو آخر کہاں گیا تھا، کس نے تجھے مجھ سے دور کر دیا۔ اپنی اماں کی باتیں سن کر تو میں نے نواب صاحب کو شکایتی نظروں سے دیکھا تھا۔ مجھے اس بندے سے شدید نفرت ہو رہی تھی جس نے مجھے میری ماں سے الگ کر دیا تھا، پر وہ نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے اب وہاں دیکھ کر اس گھر سے نہیں نکال رہا تھا، بلکہ اب تو وہ خود مجھے یہاں بلا کر لاتا تھا۔ میں نے اپنی اماں کو حوصلہ دیا کہ اماں میں تمہارے پاس ہوں، تمہارا شایان تمہارے پاس ہے، وہ کبھی بھی تمہیں چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ اماں کہنے لگی کہ میں تم سے ناراض ہوں، تم مجھے چھوڑ کر کیوں گئے تھے؟ پر میں یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ ابا ہی تو مجھے اس کوٹھے میں چھوڑ کر آئے تھے۔ مجھے وہی تلخ یادیں پھر سے یاد آنے لگی تھیں جب ابا مجھے بے دردی سے وہاں چھوڑ کر گئے تھے، لیکن اب مجھے وہاں سے لانے والے بھی ابا ہی تھے۔ میں نے جیسے ہی اس روز اپنے ابا کو مالکن کے سامنے بیٹھا ہوا دیکھا تھا،
میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میں تو اللہ سے یہی دعا کرتا تھا کہ اس مرد کا چہرہ کبھی نہ دیکھوں، پر اگر میں مالکن کو انکار کر دیتا تو پھر وہ مجھے اس کوٹھے سے نکال دیتی اور پھر نہ جانے میرے ساتھ کیا کیا ہوتا۔ میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ تبھی تو میں نے خود پر قابو پایا، نواب صاحب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ نواب صاحب مجھے نہیں پہچان پائیں گے، پر جیسے ہی بریک لگنے سے میری ویگ اتر گئی نواب صاحب نے مجھے پہچان لیا تھا۔ اب میں بہت زیادہ ڈر رہا تھا کہ کہیں وہ پھر سے مجھے تھپڑ نہ مارے۔ مجھے وہی بچپن کی مار یاد آنے لگی تھی۔ تبھی میں الٹے قدم وہاں سے بھاگ کر واپس کوٹھے میں آ گیا تھا، پر اگلے ہی پل جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ اگلے روز نواب صاحب پھر سے آ گئے ہیں تو میں چونک گیا تھا۔ مالکن مجھ سے کہنے لگی کہ نواب صاحب تمہاری اصلیت جان چکے ہیں۔ تبھی میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں۔ لیکن جیسے ہی ایک رات پھر سے مالکن کے کہنے پر نواب صاحب کے ساتھ گیا تو اس گھر میں اپنی ماں کو دیکھ کر میرا وجود تھم سا گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ساری دنیا رک سی گئی ہو۔ پر اپنی ماں کی وہ حالت دیکھ کر تو میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں رو کر ان کے گلے لگ جاؤں، میں پھوٹ پھوٹ کر ان سے گلا شکوہ کروں اور ان سے یہ شکایت کروں کہ میرے ابا نے ہی تو مجھے وہاں پر بھیجا تھا۔ پر اس وقت میری اماں کی حالت بہت زیادہ خراب، وہ دماغی توازن کھو چکی تھیں۔ اب مجھے سارا معاملہ سمجھ آ گیا تھا کہ کیوں میرے ابا مجھے اب روز دے کر جاتے تھے اور میری اماں کے سامنے لا کر بٹھا دیتے تھے۔ وہ خود تو باہر چلے جاتے تھے پر میں اپنی ماں کو سنبھالتا رہتا تھا۔ میری اماں اور کسی سے سنبھلتی ہی نہیں تھیں۔ گھر میں لاکھوں نوکر چاکر تھے، پر نہ جانے میری بہنیں کہاں تھیں۔ پر میری اماں صرف مجھ سے سنبھلتی تھیں۔ وہ مجھے شایان کہہ کر پکارتی تھیں۔ وہ باقی سب کو بھلا چکی تھیں۔ وہ اپنے شوہر کو بھی پہچان نہیں پاتی تھیں، لیکن وہ مجھے یعنی کہ اپنے بیٹے کو بس یاد کرتی رہتی تھیں۔ وہ مجھے کبھی نہ بھلا سکیں۔ میں اب اپنی ماں کو بہت زیادہ وقت دیتا تھا۔ آہستہ آہستہ میری ماں بالکل ٹھیک ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو یہ سچائی جیسے ہی بتائی تو اماں کو کافی غصہ آیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں ابا کو برا بھلا کہنے لگی تھیں۔ مجھ سے کہنے لگیں کہ بیٹا تمہارے ابا تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑیں گے، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ پر میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ میں مالکن کے احسان کو بھی تو نہیں بھول سکتا تھا۔ اماں بالکل ٹھیک ہو گئی تھیں۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اماں کو چھوڑ کر واپس کوٹھے پر چلا جاؤں گا۔ میں اماں کو چھوڑنا چاہتا تھا۔ تبھی میری دونوں بہنیں بھی اس گھر میں آ گئی تھیں۔ میں نے اپنی دونوں بہنوں کو دیکھا تو میرا وجود کانپ گیا تھا۔ ان کی حالت کافی عجیب سی تھی۔ اماں بھی نظریں چرا رہی تھیں۔ میری دونوں بہنیں میرے گلے لگ کر رونے لگی تھیں۔ نہ جانے ان کے ساتھ یہ سب کس نے کیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہو، جیسے وہ کسی درندوں کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ میں نے اماں سے پوچھنا چاہا کہ آخر ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور آپ مجھ سے کیوں چھپا رہی ہو؟ اماں کہنے لگی کہ میں کیا بتاؤں، یہ تمہارے ابا کی ہی غلطی ہے۔ اماں نے مجھے میری بہنوں کی ایسی بات بتائی کہ میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ میری بہنوں کو تو ابا نے جوئے کی وجہ سے 2 بھائیوں کو بیچ دیا تھا جو کہ جوا کھیلتے تھے۔ میری بہنیں ایک ہی گھر میں بیائی گئی تھیں، لیکن اس کے شوہر ان پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ وہ نشے کی حالت میں انہیں مارتے پیٹتے تھے۔ وہ تو انہیں واپس میکے بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ میں نے اپنی بہنوں کو حوصلہ دیا اور ان سے کہا کہ تمہیں واپس سسرال جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ پر بہنیں کہنے لگیں کہ انہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن بہنیں کہنے لگیں کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ہم واپس نہ گئے تو وہ ہمیں طلاق دے دے گا اور پھر کون ہمارا ہاتھ تھامے گا۔ مجھے سن کر نواب صاحب پر بہت غصہ آ رہا تھا، جو کہ کہنے کو میرے ابا تھے، لیکن انہوں نے ساری زندگی اپنی اولاد کے ساتھ انصاف ہی نہیں کیا تھا۔ مجھے وہ دن یاد آتے تھے جب نشے کی حالت میں ابا مجھے مارتے پیٹتے تھے۔ وہ تو ماں پر بھی ہاتھ اٹھا لیتے تھے، اور آج انہی کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا۔ تبھی تو ابا روز باہر رہتے تھے۔ وہ تو اپنی ضرورت باہر سے پوری کر لیتے تھے، لیکن یہاں میری ماں ذہنی مریضہ بن گئی تھی۔ پر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں مالکن کو اپنی ساری سچائی بتا دوں گا اور پھر واپس اماں کے پاس آ جاؤں گا۔ لیکن اس کے لیے مجھے اماں کو چھوڑنا پڑا تھا۔ میں نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ میں واپس ضرور آؤں گا، پر اماں مجھے واپس بھیجنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ پر مجھے یہ چیز کافی کھٹک رہی تھی کہ اب تو ابا بھی مجھے واپس بھیجنے کا ذکر زبان پر نہیں لا رہے تھے۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟
میں واپس جانے ہی والا تھا جب ابا نے مجھے روک لیا تھا۔ پہلی دفعہ میں نے ابا کے منہ سے اپنے لیے بیٹے کا لفظ سنا تھا، پر مجھے وہ سارے ستم یاد آ گئے تھے جو میرے باپ نے مجھ پر ڈھائے۔ تبھی میں چیخ کر ان سے کہنے لگا کہ نواب صاحب، آپ نے مجھے بیٹا کیسے بلا لیا؟ کیا آپ بھول گئے ہیں کہ میں خواجہ سرا ہوں؟ ابا کی نظریں جھکی ہوئی تھیں جیسے وہ شرمندہ ہوں۔ انہیں اپنی ماضی پر بہت شرمندگی تھی، پر میں نے ابا کو کہا کہ میں بالکل نہیں رکوں گا، میں اپنے ماں اور بہنوں کو کہیں دور لے کر چلا جاؤں گا اور آپ کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ آپ نے میری اماں کے ساتھ جو کیا ہے وہ بہت غلط ہے۔ آپ نے اپنے ساتھ جڑے کسی بھی رشتے کا لحاظ نہیں رکھا۔ میں پھر سے واپس جانے لگا تھا جب ابا نے پھر سے مجھے روک لیا، پھر سے مجھے کہنے لگے کہ بیٹا رک جاؤ، مت جاؤ۔ میں پھر سے چیخ اٹھا کہ خبردار جو آج کے بعد مجھے بیٹا کہا۔ پر میری بات سن کر ابا کہنے لگے کہ تم میرے بیٹے ہی ہو، مجھے معاف کر دو۔ ابا فوراً ہی میرے قدموں میں گر گئے تھے، رو رو کر معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ تم خواجہ سرا نہیں بلکہ میرے بیٹے ہو۔ پر ابا کی بات سن کر تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ باپ جو مجھے کبھی خواجہ سرا ہی کہتا تھا، کبھی اس نے مجھے بیٹا تک نہیں بلایا تھا، اب مجھے بیٹا کہہ کر پکار رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں خواجہ سرا نہیں ہوں۔ مجھے ابا کی ذہنیت پر شک ہوا تھا کہ کہیں ان کے ساتھ بھی کچھ غلط نہ ہو گیا ہو، جب اچانک ہی ابا نے مجھے ایک فائل دی تھی۔ پر جانے وہ فائل کون سی تھی؟ میں نے جیسے ہی اس فائل میں دیکھا تو کسی کی رپورٹس تھیں، اس پر شایان یعنی میرا نام لکھا تھا، لیکن وہ فائل پڑھتے ساتھ ہی یہ سچ میں جان گیا تھا کہ میں خواجہ سرا بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ میری ساری رپورٹس ٹھیک تھیں۔ میری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی۔ مجھے وہ منظر یاد آنے لگے تھے جب میں کوٹھے پر ناشتہ اور میں تیار ہوتا تھا اور میں سب کو اپنے کرتب دکھاتا تھا۔ پر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ میں ایک مرد تھا؟ میں وہ خواجہ سرا بالکل بھی نہیں تھا۔ میں نے وہ فائل جھٹلا دی تھی، جیسے میں سچ ماننے سے انکار کر رہا ہوں۔ میں اپنی بہنوں اور ماں کو کہنے لگا کہ نہیں، میں خواجہ سرا ہی ہوں۔ جب میری بہنیں کہنے لگیں کہ بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو، تم تو ہمارے بھائی ہو، تم ایک جوان جہان مرد ہی ہو، تم وہ نہیں ہو جو ہم تمہیں سمجھتے تھے۔ ابا نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کر دی تھی، پر مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابا نے مجھے بتایا کہ جب بھی میرے دوست اور احباب گھر آتے تھے تو وہ تمہیں اپنی بہنوں کے ساتھ ہی دیکھتے تھے۔ وہ مجھ سے کہتے تھے کہ تمہارے بیٹے کی حرکتیں ہمیں عجیب لگتی ہیں۔ میں یہی کہتا تھا کہ اپنی بہنوں کے ساتھ رہ کر اس کی حرکتیں عجیب ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے شک ہونے لگا تھا۔ میں تم پر نظر رکھتا تھا، لیکن جب تم اپنی بہنوں کے جوتے، کپڑے اور ان کے میک اپ کی چیزیں استعمال کرتے تھے تو مجھے کھٹکنے لگتا تھا کہ کہیں میرا شک صحیح ثابت نہ ہو جائے۔ میں تمہاری اماں کو بہت تانے دیتا تھا اور یہی کہتا تھا کہ تم نے کیا پیدا کر دیا۔ تمہاری اماں کہتی تھی کہ ہوش کے ناخن نے اپنی اولاد کو ایسے تو نہ کہیں، یہ ہمارا بیٹا ہے، آپ کو شناخت پر شک ہے۔ لیکن میں تمہاری اماں کی بات بھی نہیں سنتا تھا۔ یوں اپنے دوستوں کی باتوں میں آ کر میں تم پر چڑھانے لگا تھا۔ میں نے یہ قبول کر لیا تھا کہ تم میرے بیٹے نہیں بلکہ تم ایک خواجہ سرا ہو۔ میں یہ سچ سب سے چھپانا چاہتا تھا، تبھی میں نے تمہاری اماں کو کہہ دیا تھا کہ کسی کے سامنے مت لانا۔ پر میں کہاں جانتا تھا کہ اس کا تم پر منفی اثر پڑے گا، کیونکہ اب تم کمرے میں رہ کر بھی وہی حرکتیں کرتے تھے۔ میں جب بھی تمہیں تمہاری بہنوں کے ساتھ دیکھتا تھا تو یہی کہتا تھا کہ اسے الگ ہی رکھا کرو، لیکن اچانک ہی میرے دوستوں نے مجھے ڈرا دیا تھا کہ یہ اگر کسی خواجہ سرا نے دیکھ لیا تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اسے گھر سے باہر نہ نکلنے دینا، ورنہ تو سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ تمہارا بیٹا خواجہ سرا ہے۔ میں نے جیسے ہی یہ دوستوں کی باتیں سنی تھیں تو میں ان کی باتوں میں آ گیا تھا۔ مجھے ڈپریشن ہونے لگا تھا، تبھی تو میں نشے کا عادی ہو گیا تھا۔ میں تمہاری ماں پر بھی چلاتا رہتا تھا کیونکہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے ہی پتہ چلا تھا کہ اللہ نے ہمیں بیٹا دیا ہے، تب سے میں نے تمہاری اماں کو کہہ دیا تھا کہ ایک بیٹا ہی کافی ہے۔ اب میں پچھتاتا تھا۔ دوست نے مجھے نشے میں لگا دیا تھا۔ جب ایک روز نشے کی حالت میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں میں اپنی زندگی سے نکال کر دور کر دوں گا، تبھی مجھے سکون ملے گا۔ یوں میں نے تمہیں اس کوٹھے میں بھیج دیا تھا، اور میں کہاں جانتا تھا کہ مجھے تمہاری وہی رپورٹس ملیں گی جو کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ میں نے جیسے ہی وہ رپورٹس دیکھی تھی تو اس رپورٹ میں سارے ٹیسٹ کلیئر تھے، لیکن تمہاری اماں تمہاری یاد میں بالکل پاگل ہو گئی تھی۔ وہ مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی تھی۔ مجھ سے تو اپنی بیٹیوں کی زندگی بھی برباد ہو گئی تھی۔ میرے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تبھی سکون کے لیے میں کوٹھے پر گیا تھا۔
میں کہاں جانتا تھا کہ میرے سامنا اپنے بیٹے سے ہو جائے گا۔ اس رات میں بہت ہی زیادہ شرمندہ تھا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں تمہاری ماں سے ملواؤں گا، کیونکہ ایک تم ہی تھے جو اپنی ماں کو سنبھال سکتے تھے۔ پر میں تم سے یہ سچائی بتانے سے ڈرتا تھا کہ اگر میں نے تمہیں بتا دیا کہ تم میرے بیٹے ہو اور مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے تو تم مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرو گے۔ میں نے اپنے ابا کی باتیں سنی تو ان سے منہ ہی موڑ لیا تھا۔ میں نے کوٹھے کی مالکن کو اپنی ساری سچائی بتا دی تھی، لیکن اب اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ الگ زندگی گزارنے لگا تھا، کیونکہ میں نے اپنے ابا کو ساری زندگی معاف نہیں کیا تھا، جس نے معاشرے کے دباؤ میں آ کر اور محض میری بچگانہ عادات کو دیکھ کر میری شناخت پر شک کیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔